بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. اس سے پہلے کی آیتوں میں صلح حدیبیہ سے متعلق کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ اللہ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین سے تعبیر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس فتح مبین کے نتیجے میں اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی طرح کے احسانات کیے ہیں۔ یہ مجدہ و خوشخبری سنائی گئی تھی کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت کو پوری اور مکمل بھی کر دے گا، اور ساتھ ساتھ صراط مستقیم پر آپ کو قائم و دائم بھی رکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھرپور مدد بھی کرے گا۔ یہ چار خوشخبریاں صلح حدیبیہ کے سلسلے میں آپ کو دی گئی۔ مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ خوشخبری تو آپ کو ملی ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ اس کے جواب میں کہا گیا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اس پر انعام ہے کہ یہ لوگ در حقیقت صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ یقین دلایا تھا کہ ہم لوگ یہاں سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتے ہیں، اگر لڑنے بھرنے کی نوبت آئی تو ہم اس سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے، بلکہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس ہمت و حوصلہ کے نتیجے میں کفار و مشرکین کے بھی حوصلے ٹوٹ گئے۔ اہل ایمان کی جانب سے، مسلمانوں کی جانب سے جو عزم و ہمت دکھلائی گئی، اس کے نتیجے میں کفار و مشرکین کو بھی خطرات لاحق ہونے لگے، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کے دفعات اور شرائط طے ہوئے اور صلح حدیبیہ کی بات پیش ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب واپس ہوئے تو راستے میں سورۃ الفتح کا نزول ہوا۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جہاں نہتے انسان ہو، جن کے پاس سامان حرب و ضرب نہ ہو، لڑائی کے لیے ہتھیار بھی نہ ہو، اور اپنے علاقے سے دور دشمنوں کے علاقے میں پہنچ چکے ہوں، وہاں پر بغیر ہتھیار کے لڑنے بھرنے کا تہیہ کر لینا، یہ در حقیقت بڑے ہمت کے کاموں میں سے تھا۔ اللہ نے اہل ایمان کے دلوں میں سکون بھی ڈال دیا، اطمینان بھی عطا کر دی، اور ان کے ایمان میں اضافہ بھی کر دیا، اور اسی ایمان کے اضافے اور قلبی سکون کے نتیجے میں صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے، اور آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت بھی کر لی۔ مومنوں سے متعلق یہ بات آئی تھی کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں سکون پیدا کر دیا، ان کے ایمان میں اضافہ بھی کر دیا، اور دنیاوی اعتبار سے یہ معاملہ تھا تو اخروی اعتبار سے اللہ نے اہل ایمان کے لیے جنت کا وعدہ بھی کر دیا ہے، ساتھ ساتھ ان کے خطاؤں اور ان کے گناہوں کو بخشنے کا بھی اعلان کیا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم کامیابی سے یاد کیا۔
آگے کی آیتوں میں ان منافقین اور مشرکین کا تذکرہ ہے جو نفاق چھپا کر ایمان کا اظہار تو کرتے تھے، لیکن آڑے وقتوں میں، مشکلات کے ٹائم میں یہ لوگ اہل ایمان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے مشرکین کا بھی خیال تھا، اللہ کے بارے میں بدگمانی سے لوگ دوچار بھی ہو رہے تھے، جس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں کیا گیا، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں کو اور منافقہ عورتوں کو عذاب دے، مشرکین مردوں کو اور مشرکہ عورتوں کو بھی عذاب دے۔ الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں بدگمانی سے دوچار ہیں، اللہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ جو لوگ بدگمانی اللہ کے بارے میں کرتے ہیں، چاہے مسلم ہو، چاہے منافقین ہو، چاہے مشرکین ہو، اللہ نے کہا علیہم دائرۃ السوء، اس برے گمان کرنے کی گردش و مصیبت انہی لوگوں پر آئے گی کہ اللہ تو رحم الراحمین ہے، سب کے ساتھ تو عمدہ اور اچھا برتاؤ کرنے والا ہے، بہت ساری نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا بھی ہے، اس کے باوجود اللہ سے متعلق بدگمانی سے دوچار ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیظ و غضب میں لانے والی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے منافقین کا معاملہ کہ بظاہر تو اسلام کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں پر اور اسلام پر کوئی آفت آتی ہے اور کسی قسم کی تکلیف سے دوچار ہونے کی نوبت آتی ہے، تو ایسے موقع پر یہ لوگ اللہ کے رسول کو اور مخلص اہل ایمان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس امید کے ساتھ کہ وہاں جا کر ہم کیوں پھنسے، خامخواہ مصیبت میں مبتلا کیوں ہو، ہم اگر جائیں گے اور وہاں جنگ ہو جائے گی، لڑائی کی نوبت آئے گی، قتل و خونریزی کا معاملہ درپیش ہوگا، ہم تو ہتھیار وغیرہ لے کے بھی نہیں جا رہے ہیں، وہاں ہماری موت واقع ہو جائے گی اور ہم اس قسم کی چیزوں سے دوچار ہو جائیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسی مجلسوں میں شریک نہ ہوا جائے۔ وہ ان منافقین نے اپنی جان کو زیادہ اہمیت دیا اور مخلص صحابہ کرام اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی کوئی قدر و منزلت اسے نہیں پہچانی۔ اگر یہ جان لیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہو رہے ہیں اور آپ کی قیمت، آپ کی جان کی قیمت تو بے انتہا ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، جب آپ جنگ میں شریک ہو رہے ہیں یا آپ ایسے حالات سے دوچار ہونے کے لیے تیار ہیں، تو ہمارا کیا معاملہ، ہمیں بھی اس میں تیار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چونکہ ان کے اندر ایمان میں اخلاص نہیں تھا، اس مناسبت سے مخلصانہ ایمان نہ ہونے کے نتیجے میں منافقانہ رویہ اپنا کر لوگ صلح حدیبیہ میں شریک ہونے سے بھی دور رہے اور بہت سارے امور بھی شرکت کرنے سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ اسی قرآن نے کہا یہ مشرکین ہو یا منافقین، اللہ کے بارے میں بدگمانی سے دوچار ہیں کہ وہاں جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو مروا دے گا، یا اللہ کے نبی کے ساتھ جائیں گے تو ان کی تو اتنی مدد ہو نہیں سکے گی، ان کے پاس سامان حرب ضرب تو نہیں ہے، ہتھیار وغیرہ نہیں ہے، اور جنگ کی نوبت آ گئی تو مرے بغیر چارہ کار بھی نہیں ہے۔ اس قسم کا جو بدگمانی سے لوگ دوچار ہوئے، قرآن کہتا ہے علیہم دائرۃ السوء، اس بدگمانی کا انجام خود انہی کو ملے گا۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ نے ان پر غضب کیا، غصہ کیا، وَلَعَنَهُمْ، اللہ نے اس پر لعنت و ملامت کی بوچھار بھی کر دی، وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، یہ دنیاوی دو سزا دی گئی کہ مصیبتیں ان پر آ کے رہیں گی اور اللہ کے غضب و لعنت سے یہ لوگ دوچار ہو ہی جائیں گے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، اللہ نے مرنے کے بعد ان کے لیے جہنم بھی تیار کر رکھی، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم تو بہت برا ٹھکانہ ہے، اس لیے آدمی کو جہنم سے دور رہنے والے اعمال
بجا لانے چاہیے اور جنت سے قریب کر دینے والے، جنت میں لے جانے والے اعمال میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ جن منافقین کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، یا مشرکوں کے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ مسلمانوں کی تعداد تو بڑی تھوڑی ہے اور یہ نہتے بھی ہیں، ان کے ساتھ جنگ کی گئی تو یہ لوگ بچ نہیں سکیں گے، تو اللہ نے ان سے کہا کہ اللہ للہ جنود السماوات والارض، آسمان و زمین کے سارے لشکر تو اللہ کے قبضہ میں۔ آسمانی فرشتہ بھی بھیج سکتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے جن جیسی مخلوقات جو دور ہے، لوگوں کی نگاہوں سے دور جو مخلوقات ہے جن، اس کو بھی بھیج سکتا ہے۔ پھر اہل ایمان کے اندر وہ طاقت و قوت بھی عطا کر سکتا ہے، اور علاوہ اور بھی دوسرے افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے بھیج سکتا ہے، کیونکہ آسمان و زمین کے سارے لشکروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت اور اقتدار ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ویسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ لفظ کن کے ذریعے سے تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت حکیمی کے مد نظر لوگوں کو سدھرنے اور سنورنے کا موقع دیا اور اصلاح کرنے کا موقع انہیں عطا کر دیا، ورنہ جیسی حرکتیں کفار و مشرکین نے کی اور جس طرح کی صورتحال منافقین نے پیدا کی ہے، یہ لوگ دنیا ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بظاہر فی الفور دوچار ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاورفل ہے، صاحب اقتدار و غلبہ والا ہے، لیکن حکمت کے تقاضے کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً کسی گرفت نہیں کرتا، بلکہ اسے سدھرنے کا موقع دیتا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر خوشخبری سنانے والا بنایا، اور نذیر ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خصوصیات اور 3 صفات کا تذکرہ کیا۔ شاہد بمانا گواہ، عام طور سے کہتے ہیں شاہد مانے گواہ، کچھ لوگوں نے اس کے غلط ترجمہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہے، کیونکہ گواہی وہی دیتا ہے جو حاضر ہوتا ہے، جو جانتا ہے، اور اسی بھول کے نتیجے میں ترجمہ ہی غلط کر دیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر نہیں ہے، گواہی کے لیے آپ کو چنا ہے کہ دنیا والوں کے سامنے آپ گواہ بنیے، جس چیز کا علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس علم معرفت کی روشنی میں عوام و خواص کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیجئے، خود اپنی رسالت کی گواہی دیجئے، اور پھر مرنے کے بعد قائم ہونے والی آخرت سے متعلق گواہی دیجئے، عذاب قبر اور قیامت کی پریشانی اور پھر جنت و جہنم سے متعلق وہ گواہی دیجئے۔ گویا ان ساری گواہیوں کے لیے آپ کو شاہد بنایا ہے۔ شاہد وہ انسان جس کے پاس پرفیکٹ علم ہوتا ہے، مبنی پر حقیقت علم ہوتا ہے، اور اس کی روشنی میں وہ گواہی دیتا ہے۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خوشخبری سنانے والا، جو انسان اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لیتا ہے اور اس کے مطابق عقیدہ و اعمال بجا لاتا ہے، ایسے انسان کو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے کامیابی کی خوشخبری سنانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان اللہ اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا ہے، اس کا انکار کر جاتا ہے، تو ایسے انسان کو خوف دلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے، ورنہ ایمان لے آؤ۔ اب اگر کوئی انسان یہاں ایمان نہیں لایا تو عذاب الہی سے یہاں دوچار بھی ہو سکتا ہے، اور مرنے کے بعد تو جنت کے بالمقابل جہنم میں تو اس کا داخلہ ضروری ہے۔ اس مناسبت سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاہد ہیں، یعنی گواہی دینے والے، مبشر ہیں، حق بات پر عمل کرنے والے انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والے،
اور جو انسان آپ کی مخالفت کرتے ہیں ایسے انسان کے لیے آپ خبردار کرنے والے، ڈر سنانے والے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اوصاف کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ اس کی وجہ بتلائی گئی، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور وَتُعَزِّرُوهُ ان کی حمایت و نصرت و مدد بھی کرو، وَتُوَقِّرُوهُ ان کی تعظیم و تکریم بھی بجا لاؤ، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان گویا یہ کہہ کر کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آئے اور اللہ کے رسول کی حمایت بھی کریں۔ حمایت بمانا جو دین لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس دین کی ترویج و اشاعت میں ان کا ساتھ دیں، اور اگر ان کی شخصیت پر کسی قسم کا کچھ کیچڑ اچھالا جائے یا ان کے خلاف کارروائی ہو، انہیں ستانے کی لوگ کوشش بھی کریں، تب بھی تمہاری ذمہ داری اہل ایمان کہ تم ان کا ساتھ دو۔ اسی طریقے سے ان کی تعظیم و تکریم بجا لانا، وہ ایسا جملہ نہ نکل سکے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے توہین ہو جائے اور ان کی شان میں تنقیص ہو جائے یا ان میں کسی قسم کی خامی دکھائی دے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کے بجائے رفعت شان کا تذکرہ کیا جائے، ان کی تعظیم و تکریم بجا لایا جائے، زبان سے بھی ان کی فضیلت کو بیان کیا جائے اور اعمال کے ذریعے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ ان کی شان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور ساتھ ساتھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرو صبح و شام، کہ اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ اگر اللہ ہمارے دور میں نبی کو نہیں بھیجتا تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں لاتے، ان کی تعظیم و تکریم کر کے ایمان کی دولت سے مالا مال بھی نہیں ہوتے، یا اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے نتیجے میں جو جنت ہمیں ملنے والی تھی اس سے بھی محروم ہو جاتے۔ اس مناسبت سے تم اللہ کی تسبیح بیان کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، مبرہ منزہ ہے۔ اس اللہ کی توفیق سے تمہیں اللہ کے رسول پر ایمان لانا چاہیے اور ان کی حمایت اور ان کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے، اور اگر کسی قسم کی لغزش و بھول ہو رہی ہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر کے صبح و شام اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کے نام کا معنی جب کر کے، اللہ کا نام لے کر کے یا اللہ کی تسبیح و تحلیل کر کے اللہ کی قربت و نزدیکی چاہ کر اپنی خطاؤں اور کوتاہیوں کو معاف کرا لینا چاہیے۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر جب ان کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا کہ آئندہ سال آپ آگے عمرہ کر لیجئے گا، اس سال واپس چلے آئیے، تو وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع رہے، ساتھ میں یہ خبر بھی پھیل گئی، افواہ بھی ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا سفیر حضرت عثمان کو لوگوں نے قتل کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کفار مشرکین تیار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لیا کہ ہمیں یہیں رہ کر ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور عثمان کے خون کا بدلہ بھی لینا ہے۔ کوئی آدمی یہاں سے ٹس سے مس نہ ہونے پائے، اس بات پر عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ وہ مخلصین صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے جس کی تعداد 1400 کے قریب تھی، ہر ایک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کیا کہ ہم جہاد میں شریک ہوں گے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی میدان سے بھاگیں گے نہیں۔ اسی کو اللہ نے کیا کہا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یقیناً جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ لوگ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت کیا تھا؟
یہ قول و قرار کرنا تھا، یہ معاہدہ کرنا تھا کہ ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں، ہم لڑیں گے، اللہ کے لیے لڑیں گے، رسول اللہ کے لیے لڑیں گے، اسلام کے لیے لڑیں گے، اور ساتھ ساتھ حضرت عثمان کے بارے میں جو خبر آ رہی ہے اگر وہ صحیح ہے تو ان کے خون کے لیے بھی لڑیں گے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملائے، فردن فردن سارے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا، یہ پرومیس اور وعدہ کیا کہ ہم لڑیں گے، جا کے بھاگیں گے۔ تو اللہ نے اس حقیقت کو کہا کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا وہ در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کیا، گویا اللہ کے رسول کے اطاعت، اللہ کی اطاعت من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو انسان اللہ کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، اور جو آدمی اس بیعت کرنے کے بعد پھر جائے گا، عہد و پیمان کو توڑ دے گا، قرآن کا فمن نکث، جو آدمی اس عہد و پیمان کو توڑ دے گا فإنما ينكث على نفسه، تو وہ اس عہد و پیمان کے توڑنے کی سزا اپنے آپ کو دے گا، یعنی اس کا وبال اسی کو ملے گا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، اور جس انسان نے اس عہد و پیمان کو پورا کر دکھایا، جو انسان عہد و پیمان کو پورا کرے گا، جس کا عہد اس نے اللہ سے لیا ہے، اللہ کے رسول کے واسطے سے وہ عہد و پیمان اللہ سے لیا ہے، اگر کوئی انسان ایسا ہے اس پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ نے کہا فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عظیم سے نوازے گا، بڑا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ اب اس حالات کو ذرا سا مد نظر رکھیں کہ مدینہ پہنچنے کے بعد اہل ایمان کو مکہ آنے پر پابندی تھی، تقریباً 6 سال کا وقفہ گزر چکا تھا۔ عمرہ کے شوق سے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 کے تعداد میں مکہ کے قریب پہنچ گئے، 6-7 میل کے فاصلے پر حدیبیہ کا مقام میں جہاں ٹھہرائے گئے۔ اس حالت میں آپ سے کہا گیا واپس چلے آئیے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت و حوایت کی کیوں واپس جائیں گے؟ عمرہ کرنے کے لیے آئے، عمرہ کر کے جائیں گے۔ کچھ دفعات لگے، کچھ شرائط لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت اسی میں سمجھی، اللہ کی جانب سے دل میں بات ڈالے جانے کے نتیجے میں کہ نہیں، اس سال واپس چلے جانے میں عافیت۔ اس موقع پر جو افواہ اڑایا گیا، جو بدگمانیاں پھیلائی گئی، اور مسلمانوں کو زد و کوب کرنے کی جو سازشیں لوگوں کی شکل میں آتی رہی، ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عہد و پیمان لیا تھا کہ لڑنا بھرنا ہے، جو لوگ آگے وہی لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور انہی لوگوں کو یہ کام کرنا ہے۔ سارے صحابہ جو 1400 صحابہ کرام ساتھ تھے، سبوں نے مرنے اور کٹنے کی تیاری کر دی اور وعدہ کر لیا، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا کہ نہیں، ہم تو لڑیں گے چاہے ہمارے ساتھ جو بھی صورتحال پیدا ہو جائے۔ یہ ادا اہل ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آئی، اور اللہ نے ان لوگوں کی خطاؤں کو بخش دیا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور انہیں اجر عظیم سے دوچار کیے جانے کا مژدہ اور خوشخبری سنا بھی دی۔ البتہ ساتھ ساتھ یہ بھی بات واضح کر دی کہ جو انسان وعدہ سے مکر جائے گا، عہد و پیمان کی پاسداری نہیں کرے گا، سمجھوتہ کی خلاف ورزی کرے گا، ایسے انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کا وبال اس کو مل نہیں والا۔ ان آیات کی روشنی میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کے نتیجے میں پریشانی آ سکتی ہے، دقتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں ان سے نمٹنے کے لیے صحابہ کرام کے طرز عمل کو اپنانا چاہیے، اور اسی مناسبت سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں
عقیدہ اعمال پہ جلانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا ان الحمد للہ.